اس مبارک رات میں جس طرح ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، کیونکہ جو آخری وقت ہوتا ہے اس وقت شیطان بندے کو ورغلاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت شخصیت کے حامل بزرگ حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پر جب وقت نزاع آیا تو شیطان آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، مجھے اس پر کوئی دلیل دیجئے۔ آپ نے ایک دلیل دی، شیطان نے اس کا انکار کر دیا۔ آپ نے دوسری دلیل دی، شیطان نے دوبارہ رد کر دیا۔ جب آپ نے تیسری دلیل دی، شیطان نے دوبارہ رد کر دیا۔ آپ کے ہی پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ آپ کو ایک مرید وضو کروا رہے تھے۔ جب آپ وضو کر رہے تھے کہ وضو کے دوران دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، کیونکہ پیر جو ہیں حضرت خواجہ نقشبند، آپ کی ایک مریدنی تھی جو ایک بادشاہ کے ہاں کام کیا کرتی تھی، نہایت ہی مخلصی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے ساتھ جو رہنے والے ملازمین تھے، انہوں نے بادشاہ کے گھر سے کوئی چوری کر لی اور ذمے اس مریدنی کے لگا دیا۔ اس سے پوچھا گیا کیا تم نے چوری کی ہے؟ تو یہ عرض کرنے لگی کہ میں نے چوری نہیں کی۔ یہ قسمیں بھی اٹھانے لگی، لیکن بادشاہ نے اس پر اعتبار نہیں کیا۔ بادشاہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر عمارت کے سب سے اوپر والے چھت سے نیچے دھکا دیا جائے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جو شخص بادشاہوں کے گھر سے چوری کرتا ہے پھر اس کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ جس دن اس کو گرانا تھا اس دن اس کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا۔ عمارت کے سب سے اوپر والے چھت پر جب لے جایا گیا، اب وہ مریدنی اپنے پیر کے شہر کی طرف منہ کر کے یہ ندا دیتی ہے، اے میرے پیارے پیر و مرشد، اگر آج کے دن بھی آپ میرے کام نہیں آئیں گے تو پھر آپ میرے کام کس دن آئیں گے؟ یہ اس کا کہنا ہی تھا کہ جلاد اس کو دھکا دے دیتا ہے۔ اب وہ زمین پر آ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ زمین پر پہنچتی ہے تو جو نقشہ ہے وہ بدلا ہوا دیکھتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے پیر و مرشد زمین پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی اس مریدنی کو ہاتھ میں لے کر زمین پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب مریدنی کہتی ہے، میرے پیارے پیر و مرشد، آپ بخارا شہر سے یہاں کس طرح تشریف لے آئے ہیں؟ پیر و مرشد جواب دیتے ہیں کہ اے میری پیاری مریدنی، جب تو عمارت کے اوپر والے چھت پر تھی تو نے ہی تو مجھے ندا دی تھی، تو نے ہی تو مجھے پکارا تھا کہ میرے پیر و مرشد اگر آج آپ میرے کام نہیں آئیں گے تو آپ کس دن میرے کام آئیں گے؟ بس تیرا یہ کہنا ہی تھا، تمہیں دھکا دے دیا گیا، میں بخارا شہر کی طرف سے چل دیا۔ جب تو زمین پر پہنچی میں بھی یہاں پر پہنچ گیا۔ تو جب پیر کامل ہوں اس وقت مرید بھی کامل ہوتے ہیں۔ اب امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیطان کو جب 3 دلیلیں دی اس نے ٹھکرا دیا، یہاں تک کہ حضرت امام راضی نے 360 دلیلیں دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں۔ شیطان سب کا انکار کرتا گیا۔ جب یہ منظر حضرت نجم الدین کبریٰ نے دیکھا تو آپ سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے وہیں سے پکارا، اے امام راضی، تو اس شیطان کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بلا دلیل ایک مانتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو بلا دلیل ایک مانتا ہوں۔ بس آپ کا یہی کہنا تھا کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ حضرت امام راضی ہیں جن کے بارے مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ دلیلوں کا انبار لگانے والے ہیں۔ وہ اتنے بڑے مفسر ہو کر، اتنے بڑے محدث ہو کر، جب ان پر نزاع کا وقت آیا تو شیطان ان کو کس طرح ورغلانے لگ گیا۔ میں اور آپ اپنے اندر جھانکے، ہمارے اندر کون سی ایسی خوبیاں ہیں کہ اس ساتھ کیا شیطان اس طرح نہیں کرے گا۔ جب نزاع کا وقت قریب آتا ہے اس وقت شیطان کبھی ماں کی شکل اختیار کر کے آتا ہے، کبھی باپ کی شکل اختیار کر کے آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جس دین پر تو ہے وہ غلط دین ہے اور جس دین پر میں ہوں یہی ٹھیک دین ہے، تو اس دین کو ٹھکرا کر اس دین کو قبول کر لے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرتا ہے وہ اسی دین پر قائم رہ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہوا جاتا ہے۔ تو آج کی رات اس دعا کا بھی ضرور اہتمام کیجیے کہ اللہ رب العزت
ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔